فرقہ مہدویہ پہ اپنے خیالات کا. فرقہ مہدویہ تو بعد میں آئے گی. یہ مہدویہ لکھا کیسے ہے؟ یہ دو چشمی ہوتی ہے. کوئی حلوے کی ابتدا کی ہے تو نہیں آتی. آپ نے کیا ادریسی ابجد نہیں پڑھی؟ کیوں غلط الفاظ لکھتے ہیں؟ مہدی دو چشمی ہے کے ساتھ آتا ہے. مہدویہ فرقہ، اس پہ بڑی تفصیل ہے بھئی. مہدویوں پہ بھی، اور ایک اور کہ صائبی کون ہوتے ہیں. اس پہ امید ہے انشاءاللہ ہم کسی دن طویل گفتگو کریں گے، اور وہ کسی بھی رات کی نشست میں ہوگی، آپ سے سن لیجئے گا. فرقہ مہدویہ جو ہے نا، یہ محمد بن یوسف جون پوری تھا. اس نے ایک فرقہ شروع کیا تھا. نہایت قابل آدمی، بہت بڑی استعداد تھی اس کی. اور مہدویہ فرقے نے زیادہ جو پائی اس زمانے میں شہرت، اکبر کے زمانے میں، اور لا تعداد مسلمان مہدی ہو گئے تھے. اور مہدویہ فرقے کے جو بانی تھے محمد بن یوسف جون پوری، یہ 5 اصول انہوں نے اپنے دین کے مقرر کیے تھے. توحید اور رسالت کے بعد انہوں نے اصول رکھا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی زاہد اور دنیا کا تارک ہو جائے گا. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہم اسے خیرات کر دیں گے، اور یہ ہوا، لوگوں نے کیا. چوتھا اصول انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہم ہر چیز کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کریں گے. جتنا ہم خود کھائیں گے اتنا ہی دوسرا بھائی بھی کھائے گا. کمیونزم کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کے قریب قریب یہ جا ملتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اگر کسی آدمی نے یہ نہیں پڑھا نا کہ اس کا مطلب کیا تھا، 2 فرقوں کو پڑھنا چاہیے، ایک نقطویہ کو اور ایک مہدویہ. نقطویہ جو فرقہ تھا وہ بھی ایسے تھے، وہ نقطے، ایک نقطہ لگانا، وہ بھی بہت پھیلے. تو اللہ نے جن لوگوں کو پیدا کیا، شیخ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب بہت ہی مہدویوں نے سر اٹھا لیا، اور یہاں تک کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہنے لگے کہ ہم ان کی نبوت سے بھی بڑھ کر ہیں، تو شیخ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، اور انہوں نے اپنی پگڑی اتار دی. اس زمانے میں علماء کا پگڑی اتار دینا برا سمجھا جاتا تھا. اور انہوں نے کہا مجھ پہ قسم ہے میں جو اسے پہنوں جب تک میں اس فرقے کا رد نہ کر لوں. پھر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا، جگہ جگہ گئے، ان کو جواب دیا، سب چیزیں کرتے رہے. اکبر بادشاہ جب احمد آباد آئے ہیں تو بادشاہ نے بلایا، اپنے ہاتھ سے اکبر بادشاہ نے ان کی پگڑی باندھی اور کہا حضرت اب میں کافی ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے. پھر ان کا قتل عام بھی ہوا. یہ سارا طوفان اصل میں اٹھا تھا عباس صفوی، ایران کے انقلاب کے بعد. اور عباس صفوی آئے تھے حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری کے لیے. اس نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایران کی حکومت دے دے تو میں حاضر ہوں گا. 900 میل بادشاہ ننگے پاؤں چل کے آیا. اسے اتنی عقیدت تھی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے. اور پھر حالات بدلے. یہ نقطویہ فرقہ اور مہدویہ جس کا آپ نے فرمایا ہے، یہ سب لوگ جب اس کو نہیں پڑھتے تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں سمجھ سکتے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا حکومت سے ٹکر لینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو تھیں اصل میں اس فرقہ مہدویہ نے جو عقائد لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیے تھے. اور گجرات احمد آباد میں انہوں نے حکومتیں تک اپنی قائم کر لی تھیں. اللہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، اور اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. علامہ اقبال جو کہتے ہیں یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کدھر جا رہے ہیں. اور یہی ایرانی فتنے یہاں آئے تھے ان کے علماء، اور انہوں نے ابو الفضل جو تھا ان میں سے یہ نقطوی تھا. ابو الفضل اکبر کا منہ چڑھا تھا. تو پھر آگے دین الہی وغیرہ ان دونوں پہ انشاءاللہ اکثر بات کریں گے. بہت تفصیل سے یہ بات ہونی چاہیے یا کیے جانے کے قابل.